وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان گرامی اور دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا کے اندر ایک بات بہت عام ہے کہ ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری دنیا کے انسان کے حالات خراب ہیں۔ جہاں بھی دیکھو اور جس کو بھی دیکھو، ہر ایک انسان کی زبان پہ ایک ہی بول ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک انسان سب سے یہی کہتا ہوا ملتا ہے کہ آج میرے حالات خراب ہیں، اور دنیا کے بھی حالات خراب ہیں۔ پوری دنیا میں یہی ایک چرچا بہت عام ہے کہ ہر ایک انسان کی زبان سے یہی بات نکل رہی۔ میں ملا تو میں نے کسی اور سے کہا، کسی اور نے مجھ سے ملاقات کی تو اس نے مجھ سے کہا، آپ ملے تو آپ کسی اور سے بول رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی بھی انسان کسی سے بھی ملتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ آج کا ماحول بہت خراب ہے، دنیا میں بہت فساد برپا ہو چکا، دنیا کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں، دنیا میں بہت بگاڑ ہو چکا ہے۔ سب کی زبانوں پہ یہی ایک نعرے ہیں، لیکن اس بگاڑ کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور ہمارا اور آپ کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ یہ بگاڑ کس وجہ سے ہے۔ ماحول خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، حالات بگڑنے کی وجہ کیا ہے، اس کی تہ تک نہ آپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن نے تو صاف صاف اعلان کیا ہے کہ یہاں کے لیے یا وہاں کے لیے، کہیں کے لیے بھی جو حالات ہوں گے، اگر درست ہونے والے ہوں گے تو اس کا جو تعلق ہوگا وہ دل سے ہوگا۔ دل یہاں پہ ہمارا اور آپ کا بنے گا تو ہمارے حالات بھی بن جائیں گے، دل ہمارے اور آپ کے بگڑیں گے تو حالات بھی بگڑ جائیں گے۔ اور یہ حالات میرے اور آپ ہی کی ذات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک انسان سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے رب کریم کے حبیب نے فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر ایک لوتھڑا رکھا ہے اور کہا کہ اگر یہ بنے گا تو حالات بنیں گے، اور اگر یہ بگڑیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف اشارہ فرمایا، الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ دل بگڑتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ آج کسی بھی انسان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں اپنے دل کو بناؤں۔
سب ہر ایک انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل کی طرف کوئی بھی نہیں جھانکتا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے جو بھی سلسلہ چلا ہے، ہر ایک نبی کی تاریخ اگر ہم اور آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہر ایک نبی کا ایک ہی کام تھا، لوگوں کے دلوں پہ محنت کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھیتیوں کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کو دلچسپی اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے اور ان کا دل اس پہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے کام تمہیں مبارک ہوں، تمہیں مبارک ہوں، جو مجھے کام دیا گیا ہے میں اس کام کو کروں گا، اور میرا کام ہے لوگوں کے دلوں کو بنانا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر ایک نبی کی محنت تھی انسانوں کے دلوں کو بنانے کے لیے، اور وہ انسانوں کے دلوں پر ہمیشہ وہ محنت کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بعض صحابہ کے لیے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تم مکان بناؤ، کپڑے اچھے بناؤ اور جائیداد کو بنا لو، زمینوں کو بنا لو، بلڈنگیں بناؤ یا اور بھی فلاں فلاں کاروبار کرو، بلکہ اللہ کے نبی کی جو پوری کوشش تھی وہ صحابہ کے دلوں کے اوپر تھی۔ اور ہر ایک نبی ہر ایک قوم کے اندر جو بھی آئے ہیں ہر ایک قوم کے دلوں پر انہوں نے محنت کی۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پر محنت کی ہے، ان کا دل ایسا بنا کہ اپنا جان تو دینا گوارا، لیکن بھائی بازو میں زخمی پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے پانی پینا یہ گوارا نہیں کیا۔ غزوہ احد کے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے بارہ، اور ہم نے کبھی کبھی کتابوں میں اس کو پڑھا بھی ہے کہ بہت سارے صحابہ زخمی پڑے ہوئے اور ایک کے پاس پانی لے کے پہنچتے ہیں اور اس کو پانی کی خواہش ہو رہی ہے۔ جب اس صحابی کے پاس پانی کو لے کر کے پہنچ رہے ہیں، بازو میں دوسرے کی طرف سے آواز آتی ہے پانی کی طلب اس کو بھی ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی طرف لے کے جاؤ، حالانکہ اس کو بھی ضرورت ہے۔ جیسے دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو تیسری طرف سے آواز آتی ہے، تو دوسرے نے اشارہ کیا کہ اس کی طرف لے کے جاؤ۔ تیسرے کی طرف پہنچتے ہیں کہ چوتھے کی طرف سے اشارہ آواز آتی ہے، تو اس نے اشارہ کیا کہ ادھر لے کے جاؤ، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ وہاں اخیر تک پہنچے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو وہ دم توڑ چکا تھا، اور اس کے بعد سے جب یہ پہلے کے پاس آتے ہیں تو دیکھے تو یہ بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں کب ہوئی اور کس بنیاد پر ہوئی؟ ہمیں اور آپ کو تو یہ واقعات سنتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے، کبھی کبھی دل میں کچھ اور بھی جذبات پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے کبھی اس پر عمل کرنے کی نہیں کوشش کی۔ بس ہمارا کام بننا چاہیے، دنیا کسی بھی دہانے پہ چلی جائے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ معاف کرے، میرا بھی ذہن وہی ہے اور عام انسانوں کا بھی وہی ذہن ہے۔ جب انسانوں کے اندر اغراض پیدا ہو جائیں گے، مفاد پرستی ہو جائے گی، اپنا مطلب آنا شروع ہو جائے گا، دنیا کے اندر حالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ صحابہ کا حال کس بنیاد پر بنا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کی صفائی ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر محنت کر لیا تھا اور اپنے دلوں کو بنانا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ خود زخمی ہے، پانی کی تڑپ بھی ہے اور طلب بھی ہے اور خواہش بھی ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، مجھ سے پہلے میرا بھائی جو زخمی پڑا ہوا ہے
اس کو پانی ملنا چاہیے، اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا، اس نے چوتھے کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ کہ کسی نے ایک سے پہلے پینے کی کوشش نہیں کی۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا میرا بھائی پہلے مجھ سے پانی پی لے، لیکن میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ اس کے برعکس ہمیشہ چلتے ہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا حال یہی رہا تو حالات مزید اور بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ حالات کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ کو اپنے دلوں کو بنانا پڑے گا۔ جب دل بنے گا اور اس دل کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی تو لوگوں کے اندر حمیت بھی آئے گی، ہمدردی بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، اخوت بھی آئے گی اور الفت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی جب جا کر کے ایک معاشرہ اور ایک ماحول بنے گا، اور ایسا ماحول بنے گا جیسا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تھا۔ آج ہم بھی بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، لیکن سوچنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک انسان اپنی زندگی میں عمل نہیں کرے گا۔ اور جب عمل شروع ہو جائے گا حالات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے تو ہم اور آپ اپنے تک کے مکلف ہیں، کسی اور کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہم کسی اور کو ٹھیک نہیں کر سکتے، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری خود رب کریم نے لی ہے۔ پہلے ہم خود ٹھیک ہونے کی کوشش کریں، پہلے ہم خود اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے رب کریم نے اشارہ فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن آنے والا ہے نہ تو ہمارے مال نہ تو ہماری اولادیں یہ کچھ کام نہیں دینے والی ہیں۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اگر کام آئے گا تو بنا ہوا دل کام آئے گا، سجا ہوا دل کام آئے گا، اور وہ دل جو قرآن کی روشنی سے، احادیث کی روشنی سے، شریعت سے سجا ہوا ہوگا، بنا ہوا ہوگا، وہی دل ہمارا اور آپ کا وہاں کام دے سکتا ہے۔ اور دنیاوی اغراض سے جو دل سجا ہوا ہوگا، مطلب پرستی سے جو سجا ہوا ہوگا، وہ دل نہ یہاں پہ کام دے سکتا ہے نہ وہاں پہ کام دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا وہ انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو خود اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرتا ہو۔ اگر میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں، عہدہ اور اقتدار پسند کرتا ہوں، مال اور ساری چیزیں پسند کرتا ہوں، اپنی شہرت پسند کرتا ہوں، اپنے لیے دینداری پسند کرتا ہوں، اپنے بچوں کا بننا پسند کرتا ہوں، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اوروں کے لیے بھی وہی ساری چیزوں کی فکر کروں۔ اور یہ ساری فکریں کب آئیں گی؟ جب ہمارا اور آپ کا دل بنا ہوا ہوگا۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں اتنی تنگی ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف دوسروں کو ہمیشہ بگڑنے کی خواہش ہی رکھتے ہیں، اور یہی سوچتے ہیں کہ میں بن رہا ہوں، سامنے والا ہمیشہ زوال کی طرف، گراوٹ کی طرف، پستی کی طرف اس کو جانا چاہیے۔ ابھی صبح میں ایک بات آئی ہوئی تھی حدیث میں کہ من يحرم عن الرفق ويحرم الخير كله، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سختی سے محروم ہو گیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو انسان نرمی سے محروم ہو گیا، فرمایا وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ وَيُحْرَمُ الْخَيْرُ كُلُّهُ، دنیا کی تمام بھلائیاں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہ بات ہے کتنی چھوٹی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی خیر ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان ساری خیر سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، میں کس کے لیے اچھائیاں سوچ رہا ہوں اور کس کے لیے بہتری سوچ رہا ہوں۔ میں خود اپنے لیے اگر اچھا سوچتا ہوں تو اوروں کے لیے بھی سوچنے کی فکر کرو۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بنوں
تو دوسروں کے لیے بھی ہم اور آپ یہی سوچیں کہ میرا بھائی بھی اچھا بننا چاہیے، میں نمازی ہوں تو میرا بھائی بھی نمازی بننا چاہیے، میں دیندار ہوں تو میرا بھائی بھی دیندار ہونا چاہیے، میری زبان سچائی پہ ہے تو میں اپنے بھائی کو بھی سچائی پہ لانے کی کوشش کروں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر محبت ہے تو میں اپنے بھائی کے بھی دل کے اندر محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم اور آپ دین کو اپنانے والے بنیں گے، قرآن کی روشنی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت پر ہم اور آپ اگر چلنے والے ہوں گے، جب جا کر کے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔